بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے، آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ایسی جگہ راجستھان تشریف لائے، اللہ اکبر، یہاں بڑا سے بڑا کفار، مشرکین، فاسق و فاجر لوگ رہا کرتا تھا۔ وہاں کا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ غیر ملک میں، غیر وطن میں ذرا آپ تصور کرو، جہاں کوئی آپ کا سگا سائی نہ ہو، آپ کا رشتہ دار نہ ہو، آپ کا کوئی احباب نہ ہو، آپ کا کوئی بھی نہ ہو، ایسے غیر ملک میں آپ جب تنہا جاتے ہیں، اکیلا ہوتے ہیں، کوئی آپ کو بستر دینے والا نہ ہو، کوئی اپنے گھر میں بٹھا کر ایک لقمہ کھانا کھلانے والا نہ ہو، اس وقت آپ کے دل پر کیسی کیفیت گزرے گی۔ لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں تھے جو ساز و سامان پر بھروسہ کرتے تھے، آپ کو تو خدا کی قدرت پر بھروسہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ کی عطا تھی، رسول اللہ نے سپر پاور بنا کر آپ کو ہندوستان بھیجا ہے۔ آپ جب ہندوستان آتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، پرتھوی راج چوہان کے کارندوں نے کہا، اے بابا یہاں تم کیوں بیٹھے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تو پرتھوی راج چوہان کے اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا اونٹ بھی ادھر بیٹھ جائیں گے، میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں گا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، مجھے یہاں رہنے دو۔ اللہ اکبر، انہوں نے بڑی سختیاں کی، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھے رہیں، میں یہاں سے کہیں اور چلے جاتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے، پرتھوی راج چوہان کے کارندوں نے، ان کے وزیروں نے، ان کے نوکر اور چاکر نے جب اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ کو زمین نے پکڑ لیا۔ اونٹ نے لاکھ چند کوشش کی اٹھنے کی، لیکن اونٹ اٹھ نہیں پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے دن ان لوگوں نے معافی طلب کیا اور آپ نے حکم دیا، اے اونٹ اٹھ جا۔ اونٹ زمین پر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، پھر دوسرے دن آپ کا خادم، اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، حیرت و استعجاب کی بات ہے، یہ قطب الدین بختیار کاکی، اللہ اکبر، آپ جب ہندوستان تشریف لائے، آپ جب سندھ تشریف لائے، اللہ اکبر، حضرت داتا علی حجویری کی مزار پر آپ نے چلہ کشی کیا، وہاں سے بھی آپ نے اجازت اور سند حاصل کیا، اور وہاں سے جب نکلے تو راستے میں یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شہزادے تھے، یہ گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے جب بزرگ کو دیکھا، غریب نواز کو دیکھا، اللہ اکبر، گھوڑا روک کر آپ کو سلام کیا، آپ سے مصافحہ کیا، اور پھر وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کر باغ کو جھٹکا اور گھوڑا بھگانا شروع کیا، اور اپنی منزل پر وہ کیا کہتے ہیں رواں دواں ہو گیا۔ غریب نواز ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور فرمانے لگے، انہوں نے گھوڑے سے اتر کر میرا احترام کیا ہے، میں بھی انہیں کچھ ضرور عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، دوبارہ جب ملاقات ہوتی ہے، آپ کے خادم بن جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں رہنے لگتے ہیں۔ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ تھے، ایک عظیم گھرانے کے شہزادے تھے، ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، وہ سرکار غریب نواز کے اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں جو 40 فقرہ پر مشتمل قافلہ تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی بھی ان فقرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی جب ہندوستان کی سرزمین راجستھان میں تشریف لاتے ہیں تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، اے قطب الدین جاؤ انا ساگر سے پانی لے کے آؤ۔ آپ جب پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں پر پرتھوی راج چوہان کے گنڈوں نے، بدماشوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔
جب قطب الدین بختیار کاکی واپس لوٹتے ہیں غریب نواز فرماتے ہیں جاؤ انا ساگر سے کہنا، انا ساگر سے کہنا غریب نواز نے تمہیں حکم دیا ہے تم اس کوزے میں سما جاؤ، اس مشکیزے میں سما جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے، اتنا کہنا تھا، اتنا بڑا انا ساگر کوزے میں سما گیا۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان، وہاں کے تمام حکام، وہاں کے تمام وزراء آہو فگاں کرنے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ اے بابا، اے معین الدین حسن سنجری، ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، تم انا ساگر میں پانی لوٹا دو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے حکم دیا، پھر اس کوزے کو جب انا ساگر میں پلٹتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے پلک جھپکتے جھپکتے انا ساگر شروع سے لے کے آخر تک لبالب بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ بھر دیتے ہیں ان کے گدے شاہان زمانہ کی جھولی، بھر دیتے ہیں ان کے گدے شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اونچی شان ہے۔ حیرت و استعجاب کی بات تو یہ ہے، آپ جب ہندوستان تشریف لائے، قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں آپ کے جسم پر جو قمیص مبارک تھا، جو کرتا مبارک تھا، اس کرتا مبارک کا وزن 14 kg تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنے kg؟ 14 kg اس قمیص کا وزن تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جب میں نے اسے اٹھا کر دیکھا آخر یہ اتنا وزندار کیوں ہے، تو پیوند پہ پیوند لگے ہوئے تھے، کہیں کپڑے کا پیوند لگا تھا، کہیں چمڑے کا پیوند لگا تھا، جہاں کپڑا پھٹتا تھا وہاں پر غریب نواز دوسرا کپڑا چپکا کر پیوند لگا کر اسے سل دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب نواز نے ہمارے اور آپ کے جیسا عمدہ لباس نہیں پہنا، انہوں نے اعلیٰ کھانا نہیں کھایا، انہوں نے ملذذ غذائیں نہیں کھائیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا، رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کیا، حضور کے دین کو پورے ہندوستان میں آپ نے غالب کر دیا۔ عزیزان ملت اسلام، وہ شان ہے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے ایک طرف جوگی جے پال کا مقابلہ کیا، ایک طرف پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا اے غریب نواز، تم اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہو، تم ہمارے جادوگروں سے مقابلہ کرو، تم بھی جادوگر نظر آتے ہو، اگر تم ہمارے جادوگروں سے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو ہم مشرف اسلام ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں پرتھوی راج چوہان نے جوگی جے پال، اور ان کا نام اجے پال بھی ملتا ہے اور جوگی جے پال بھی ملتا ہے، جوگی جے پال کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ جوگی جے پال نے اپنا جب تنتر منتر شروع کیا تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھیرا بنایا، ایک دائرہ بنایا، اس دائرے میں چلے گئے اور اپنے فقراء کی جماعت کو، اللہ کی جماعت سے بھی کہا اے میرے مریدینوں، اے میرے خلفاؤں، اے میرے چاہنے والوں، یہ جوگی جے پال اپنا وار کرے گا، جادو چلائے گا، تم اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، کتنا بھی مشکل لمحہ آئے اس دائرے کے اندر رہنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سانپ کا جادو ڈالا، پوری زمین پر سانپ ہی سانپ پھیلا دیا، آگ برسایا، طوفان پیدا کیا، طرح طرح سے انہوں نے عذاب کا معاملات پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار خواجہ غریب نواز نے ایک مرتبہ ان کے ہر جادو کا آپ نے مقابلہ کیا، ہر جادو کا آپ نے خاتمہ فرما دیا، یہاں تک کہ جوگی جے پال کہنے لگا اب میں آسمان میں پرواز کروں گا۔ جوگی جے پال آسمان میں پرواز کرنے لگا۔ چاہتے تو غریب نواز بھی پرواز کر سکتے تھے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یسیر علی الماء، وہ پانی پر چلتے ہیں، یطیر فی الفضاء، وہ آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کہا میں جوگی جے پال کا مقابلہ کرنے کے لیے آسمان میں جاؤں، کیا ضرورت ہے؟ اپنے کھڑاؤں کو اتارا اور
اور فرمایا اے جوتی اے کھڑاؤں جا جوگی جیپال کو پکڑ کے نیچے لا. آپ کی کھڑاؤں مبارک آسمانوں میں پرواز کرتی ہے. اللہ اکبر. آسمانوں میں پرواز کرنے کے بعد اجے پال جوگی کے سر پر جب غریب نواز کا جوتی پڑتا ہے, آپ کا کھڑاؤں شریف جب ان کے سر پر بجرتا ہے تو چند ہی لمحوں میں آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے غریب نواز آپ جیت گئے, آپ نے میرے ہر جادو کا خاتمہ کر دیا. آپ کے پاس میں روحانی عملیات ہے, آپ کے پاس روحانی طاقت ہے. میں اپنے جادو کے ذریعے آپ پر کبھی غالب نہیں آؤں گا. میں آپ کا غلام بنتا ہوں, آپ کا مرید بنتا ہوں, مشرف اسلام ہوتا ہوں. حضور مجھے مرید کر لیجئے, مجھے کلمہ پڑھا لیجئے. یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, مشرف اسلام ہو گیا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں تمہاری کیا چاہت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے لمبی عمر چاہیے, یہاں تک کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جا, میں نے تجھے لمبی عمر دیا, تو قیامت تک زندہ رہے گا, لیکن تو لوگوں کے نظر سے روپوش رہے گا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ وہ عرض کرتا ہے حضور مسلمان جو ولایت حاصل کرتے ہیں ذکر کے ذریعے, مجاہدہ کے ذریعے, عبادت کے ذریعے, تسبیح و تحلیل کے ذریعے, وہ مقام میں بغیر عبادت کے حاصل کرنا چاہتا ہوں. غریب نواز کی ایک نظر پڑتی ہے, پلکوں میں انہیں ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرما